अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एडवोकेट मलिक इरफान आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से जो है रिलीफ का जो आपके साथ बार बार न्यूज़ लोग शेयर कर रहे थे, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये रिलीफ कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मिला भी सही तो वो 50% इसमें कुछ एग्जामेशन वगैरह मिलेगी, और वो भी चंद एक टैक्सेस वगैरह में। तो सेम वही हुआ, क्योंकि झूठी खबरों के ऊपर व्यूज़ लेने वाला तो अपना कोई चक्कर है नहीं। तो आपको जो भी न्यूज़ दी जा रही थी वो फैक्ट्स एंड फिगर के हिसाब से दी जा रही थी कि क्यों ये ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली। तो अभी ये आज एक वफद आया हुआ है IMF का बेल आउट पैकेज के लिए। फाइनल जो है इन्होंने डिसीजन देना है, तो उसके हवाले से जो है मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। तो उन्होंने प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर जो है, जो इसमें चोरी होती है और वो उसके ऊपर क्रैक डाउन करने का जो है वो डिमांड कर दी है IMF ने। रिलीफ देने की बजाय, बेल आउट पैकेज देने की बजाय अभी क्रैक डाउन करने का मतलब ये इसके टोटली जो खबरें फेक झूठी फैला रहे थे लोग सुबह उठ के कि अब रिलीफ आ गया, अब बस ये हो गया, ये उसके टोटली अपोजिट चला गया है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी जो असरात हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा ये बेसिकली क्रैक डाउन किस टाइप का किया जाएगा, और प्रॉपर्टी जो पैकेज है रिलीफ बेल आउट पैकेज जो है उसके ऊपर जो है अभी ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, तो वो मुश्किल ही है उसका मिलना। इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें IMF ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि जो टैक्स जो चोरी हो रहा है रियल स्टेट सेक्टर में उसको रोका जाए। तो ये इन द फर्स्ट फेज़ IMF डेलीगेशन विल फोकस ऑन टेक्निकल लेवल डिस्कशन। तो इसकी में उन्होंने बता दिया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज़ कॉल्ड फॉर क्रैक डाउन ऑन टैक्स एवेजन in Pakistan of real estate sector. A negotiation begin for the release of 1 billion loan tranche in Islamabad. तो ये जो 1 बिलियन का लोन है, उन्होंने कहा है कि इसकी उन्होंने स्टार्टिंग ही इधर से लिया है कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर में चोरी हो रही है तो इसको रोकें, और तब जाके हमने फिर इसको देना है। तो इसमें फिर गवर्नमेंट ने रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है RERA, तो उसको भी जो है अभी उन्होंने कहा है कि हम फंक्शनल करके इसमें सज़ाएं और ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इसको सारे को ना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसके असरात क्या होंगे और बेसिकली ये डिमांड क्यों हुई है। तो रियल स्टेट जो सेक्टर है इसकी बेसिकली जो डिमांड है रियल स्टेट में, बेसिकली ये डिमांड क्यों उन्होंने रखी है, IMF ने ये मुतालबा क्यों किया है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि IMF ये मुतालबा क्यों कर रहा है। इसका हम इसमें आपको बताएंगे वीडियो में हुकूमत पाकिस्तान ने क्या यकीन दहानी करवाई थी जिसके ऊपर IMF जो है वो ये मुतालबा कर रहा है और क्यों किया है, और बेसिकली इसकी मेन वजह क्या थी, और वो हम डिस्कस करेंगे कि IMF का ये मुतालबा जो है वो किस वजह से आया है। और इसके अलावा IMF ने जो ये मुतालबा किया है, इसका हुकूमत पाकिस्तान ने क्या यकीन दहानी करवाई थी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो रियल स्टेट सेक्टर है इसके असरात क्या होंगे इसके ऊपर, और आम शहरी और प्रॉपर्टी और सरमायाकारों के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, ये भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो IMF जो है इसका ये मुतालबा और मुज़ाकरात का पस मंज़र ये है कि IMF पाकिस्तान में रियल स्टेट पर सख्ती कर रहा है। IMF ने पाकिस्तान से $7 अरब कर्ज़ प्रोग्राम के तहत $1 अरब जो है अभी इन्होंने देना है। तो ये $1 अरब जो डॉलर है देने के हवाले से इन्होंने अभी स्टार्ट में ये कह दिया है कि टैक्स जो है रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा चोरी होता है, तो इस वजह से जो है इसके ऊपर जो है आपको क्रैक डाउन करना पड़ेगा, तो तब ये पैकेज मिलेगा। तो इन्होंने स्टार्टिंग जो है वो भी रियल स्टेट से ही ली है। तो जो रियल स्टेट में एग्जामेशन और वो वाली जो सुहाने सपने और ख्वाब और वीडियोस थी वो आप इनको भूल ही जाएं। उनमें अगर हुआ भी सही तो कमी थोड़ी बहुत होगी, और वो भी हुकूमत को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसमें कोई कमी नहीं, एग्जामेशंस वगैरह मिलने वाली नहीं है। मतलब मिलेगी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि मिली भी सही तो मैक्सिमम 50% मिलेगी। जैसे ये लोग कह रहे थे कि बस अभी जो है कोई मसला ही नहीं है, 1 करोड़ तक तो जो है वो गवर्नमेंट भी मान गई है, और 1 करोड़ से अभी 5 करोड़ तक जो है वो कायमा कमेटी जो है उसको मनाने में कामयाब हो जाएगी।
تو 5 کروڑ کیا 1 کروڑ بھی اب خطرے میں پڑ گیا ہے، تو 1 کروڑ کی جو ہے وہ بھی میرے خیال میں اب امید کم ہی رہ گئی ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا بھی تھا کہ میرے بس میں ہوتا تو میں 15% کیا میں جتنا بھی ہے وہ ٹیکس ختم کر دیتا تھا، تو مطلب آئی ایم ایف ہی کے بس میں ہے، وزیر اعظم پاکستان کے بس میں نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے۔ اور آئی ایم ایف کی مرضی سے ہی ٹیکس کم ہوگا، اور انہوں نے آتے ہی جو ہے پراپرٹی کے اوپر وہ اعتراض لگا دیا ہے کہ پراپرٹی جو ہے ایک تو حکومت پاکستان نے یاد دہانی کروائی، یقین دہانی کروائی، اور حکومت پاکستان کی یقین دہانی کروائی کہ پاکستان آئی ایم ایف کو یقین دلاتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کو فعال کیا جائے گا، RERA۔ اور ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کیا کرے گی کہ وہ اب جو ریئل اسٹیٹ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اوپر نظر رکھے گی، جتنی بھی ٹرانزیکشن ہیں ریئل اسٹیٹ کی اب ان کے اوپر نظر رکھی جائے گی۔ ایک چیز یہ کرے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اب پینلٹیز بھی لگائے گی، اگر اس طرح کی کوئی بھی چیزیں آتی ہیں ان کے سامنے تو پینلٹیز لگائے گی، اور دوسرا FIR کر کے ان کو سزا دے کے جیل کرنے کی بھی اختیارات ان کو دیے جائیں گے۔ تو یہ تو اب صورتحال بن گئی ہے، اور اس کی سزائیں کن کن کو ملے گی؟ بیسیکلی ریئل اسٹیٹ میں جو انڈر انوائسنگ ہے اور کم انوائس کر کے لوکیشن غلط بتا کے ٹیکس کو کم کروایا جاتا ہے، اور اس ٹیکس کو کم کرنے کے جو اثرات ہیں وہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ کم کروا کے اپنے جو ریئل اسٹیٹ کی جو زیادہ ویلیو ہے اس زیادہ ویلیو والی پراپرٹی کو وہ کم قیمت میں ٹیکس کو کم کروا کے وہ اپنے ٹرانسفر کروا لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو کم کروائیں گے ان کو سزائیں دی جائیں گی، حکومت ان تمام افراد کے خلاف سخت کاروائیاں کرے گی جو غلط قیمت زائد کرتے ہیں، مطلب کم قیمت زائد کرتے ہیں، اور پراپرٹی ایجنٹس اور خریداروں کے لیے کڑی سزائیں متعارف کروائی جائیں گی۔ یہ انہوں نے حکومت نے یقین دہانی کروائی ہے۔ تو یہ تو صورتحال ابھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ مزید آگے کیا کہا گیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ جو ٹیکس ہے اس میں جو پینلٹیز ہیں وہ کیا کیا لگ سکتی ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ ٹیکس کے خلاف جو قوانین ہیں ان کی سزائیں سخت کی جائیں گی، اقدامات اٹھائے جائیں گے، اور جیلی یا کم قیمت ظاہر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جھوٹی جائیداد کی قیمت بتانے پر افراد کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ جرمانہ 2 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہوگا۔ رجسٹریشن نہ کروانے پہ بھی سخت جو ہے سزائیں دی جائیں گی، اور یہ پراپرٹی ڈیلر اپنی پراپرٹیز کو رجسٹر نہیں کروائیں گے ان پہ 5 لاکھ جرمانہ تک عائد کیا جا سکتا ہے۔ RERA کو یہ اختیارات دیے جائیں گے کہ 3 سال تک قید کی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اوورآل جو ہے نا وہ کافی کڑی شرائط ہونے والی ہیں، تو پراپرٹی میں ریلیف کو جو ہے اب میرے خیال میں بھول جائیں، وہ کوئی تھوڑا بہت مل جائے گا، زیادہ ملنے کی توقع نہ رکھیں۔ تو اس کے اثرات جو عام شہریوں کے اوپر پڑیں گے وہ یہ پڑیں گے کہ جائیداد کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، پراپرٹی خریدنا مشکل ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ریئل اسٹیٹ کاروباری حضرات پر اس کے اثرات یہ پڑیں گے کہ پراپرٹی ڈیلرز کے لیے ڈاکومنٹیشن ٹرانزیکشن وغیرہ کی بڑی سخت ہو جائیں گی، پراپرٹی مارکیٹ میں سرمایہ کاری مزید کم ہو جائے گی۔ اگر یہ والی صورتحال رہی، لوگوں اس کو مجبور کیا جائے گا کہ بینکوں کے ذریعے سے ہی ٹرانزیکشن ہو، تو جو وہ کہا جا رہا تھا کہ ٹرانزیکشن کی پوچھ گاچھ نہیں ہوگی 1 کروڑ تک، تو وہ والا کام جو ہے وہ اب میرے خیال میں نہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے معاشی اثرات بھی ہوں گے، ٹیکس میں ظاہری بات ہے اضافہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پھر جو انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی کمی آئے گی، تو یہ والی چیزیں ہونے والی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اس میں جو میری سجیشن یہ ہے کہ حکومت کو متوازن پالیسی لانی چاہیے، اور چوری کی ٹھیک ہے روک تھام کرنی چاہیے، بٹ یہ ہے کہ کاروباری جو حضرات ہیں ان کو بھی کاروبار کرنے کا موقع دینا چاہیے، ادروائز یہ پھر جو ہے بالکل ہی ٹیکس کلیکشن کم ہو جائے گی۔ تو گورنمنٹ کو یہ جو ایک بڑا چیلنج ہے، اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے پھر اس میں فردر کیا ہوتا ہے، مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ گورنمنٹ مزید ہوپس اس میں کمی لانے میں، اور آئی ایم ایف کو جو ہے وہ سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔
اور پھر یہ ہے کہ کوئی صورتحال بن سکتی ہے. ادروائز جو ابھی کی صورتحال ہے اس صورتحال میں تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے ٹیکس ریلیف ہونے والا ہے. تو ہوپ سو امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی ٹیکس ایگزمپشن وغیرہ مل جائے اور ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے وہ چل پڑے. ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو رکا ہوا ہے اس کا چلنا بھی بڑا ضروری ہے کیونکہ اس سے 75 جو ہے انڈسٹریز چلتی ہیں. تو 75 انڈسٹری تبھی چلیں گی جب ریئل اسٹیٹ کا بزنس چلے گا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ اب کتنے حد تک ان کو IMF کو سمجھا پاتی ہے. اب سو یہ ویڈیو میں آپ کو کافی انفارمیشن ملی ہوگی, لیٹسٹ اپڈیٹ ملی ہوگی, اور میں نے پہلے جیسے بتایا تو جھوٹی خبروں پہ نہ جائیں. کوئی جو فیکٹس اینڈ فگر کو سامنے رکھ کے جو چیز آپ کو بتائے اس کے بعد سنیں. باقی یہ ہے کہ لوگ لگے ہوئے ہیں تو ہر کسی کی اپنی مرضی ہے, بٹ یہ ہے کہ لگ نہیں رہا تھا, پہلے بھی شروع سے ہی نہیں لگ رہا تھا کہ اتنا ایک کوئی ریلیف مل جائے گا. بٹ ابھی بھی 50% جو ہے امید ہے کہ 50% شاید اس میں کمی آ جائے, گورنمنٹ آف پاکستان ان کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائے. بٹ یہ جو ہے ٹوٹلی اس میں جو ایگزیمپشنز وغیرہ والا سین ہے وہ نہیں ہوگا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. مزید ویڈیو میں ملتے ہیں. کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں تاکہ یہ ہے کہ آپ کو اس طرح کی اپڈیٹس ملتی رہیں. اللہ حافظ.